अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। डॉक्टर सलाहुद्दीन बाबर आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं गुफ्तगू करूँगा अमूमी अलामात जो होती हैं ज़हनी नफ्सियाती अमराज में, या जो लोग जो नशा शुरू करते हैं उनमें अमूमी अलामात क्या पेरेंट्स को, मिलने जुलने वालों को, घर वालों को, अजीज़ों को जो उनमें नोट करनी चाहिए कि इस शख्स में इसमें कोई ऐसी चेंजेस आ रही हैं जिसको किसी डॉक्टर की ज़रूरत है दिखाने की। उसके बारे में मैं आज गुफ्तगू करूँगा। एक तो जब कोई नफ्सियाती मसला शुरू होता है तो पहले मैं आपसे एक बात जो है ना मैं आपसे वाज़ेह तौर पे करूँ कि हम हर चीज़ को बीमारी नहीं कहते। जो स्ट्रेस है, ज़हनी दबाव हैं, रोज़मर्रा के ज़िंदगी के मसाइल हैं, ज़िंदगी के दबाव है, ज़िंदगी के मसाइल और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें कभी ना कभी सर में दर्द हो जाना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, परेशानी हो जाना और अननोन फेयर्स वगैरह हो जाना, तो ये वक्ती तौर पे होते हैं। फिर बॉडी का अपना जो डिफेंस है उसको ख़त्म कर लेता है, दिफा जो है उसको ख़त्म कर लेता है। आम तौर पे ये इसको हम बीमारी नहीं कहते। अगर ये आता है वक्ती तौर पे ख़त्म हो जाता है और इंसान अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में चलना शुरू कर देता है, तो उसको हम ये नहीं कहते कि वो जो बीमार हो गया है या उसको ये बीमारी लाहक हो गई है। असल में बीमारी और इससे तंदुरुस्ती में फ़र्क ये है कि बीमारी में अलामात ऐसी आपके साथ चलती रहें आहिस्ता आहिस्ता, और आप अगर उनका इलाज ना करवाएं तो पता ये चलता है कि वो कुछ अरसे बाद वो इंसान जो है वो बेड रिडन हो गया है, बिस्तर पे चला गया है, उसके लिए काम काज करना मुश्किल हो गया है, घर से निकलना मुश्किल हो गया है, या वो ज़हनी नफ्सियाती दबाव में है, या वो किसी फ़िज़िकल इलनेस में चला गया है। जब इंसान बेड रिडन हो जाता है और अपने डे टू डे रोज़मर्रा के जो उसके काम हैं उसमें वो नहीं जा सकता, तो फिर हम कहते हैं कि ये शख्स बीमार हो गया है। तो बीमारी की एक डिफ़ाइन है, ये नहीं कि रोज़मर्रा के मसाइल में आप कहीं घिरे हुए हैं और आप कहते हैं जी ये मसला हुआ है और आप उसको बीमारी बना दें। ऐसी बात नहीं है। बीमारी तब होती है जब कि आप अपने रोज़मर्रा काम से काम ना कर सकें, उसके लिए इस काबिल ना हो कि आप रोज़मर्रा का काम कर सकें, तो उसको हम कहते हैं कि इंसान बीमार है। तो इसी तरह ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल में भी आम तौर पे छोटी मोटी ज़हनी दबाव, परेशानी, कुछ खौफ, डर, ये चीज़ों इंसान में ये रहता है। ये इंसान की फितरत में शामिल है कि वो छोटी कुछ चीज़ों से घबरा जाता है, कुछ उस पर मुश्किलात आती हैं तो वो परेशान हो जाता है। तो इसलिए इसको हम बीमारी नहीं कह सकते। असल में बीमारी तब होती है, मिसाल के तौर पे बीमारी के अलावा शुरू होने की अलामत ये है कि मुस्तकिल बेचैन रहना, नींद का ना आना, और काम में जल्दी करना, अननोन फेयर्स होना, दिल की धड़कन के तेज़ हो जाना, मैदा अक्सर ख़राब रहना। मैंने ये अक्सर देखा है डिप्रेशन में जो डॉक्टर्स हमारे हजरात कोलीग्स जो है वो गलती करते हैं। असल में जब डिप्रेशन की अलामात शुरू होती हैं तो उससे सबसे पहला जो फ़िज़िकल या जिस्मानी अलामत शुरू होती है वो मैदे से शुरू होती है। तो पहली जो जिस्मानी अलामत आती है, तो इसलिए लोग आम तौर पे मैदे के डॉक्टर के पास जाते हैं और इलाज करवाते हैं। लेकिन ये जो है असल में ज़हनी दबाव या डिप्रेशन की वजह से भी मैदा ख़राब होता है और लोग साल मैदे का इलाज करवाते हैं और फिर जाके उनको कोई बताता है कि आपका मैदे का मसला नहीं है बल्कि आपका डिप्रेशन है और आपको नफ्सियाती बीमारी है जिसकी वजह से आपका मैदा ख़राब हो रहा है या दिल की धड़कन तेज़ हो रही है। और दिल की धड़कन की जब तेज़ हो तब भी वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास या कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेगुलर विज़िट करते हैं, वो सारे टेस्ट करते हैं, फिर कहते हैं कि है तो कुछ नहीं आपको दिल का मसला, लेकिन ये है कि ये थोड़ी सी दवाई लेके देख लें। तो थोड़ी सी दवाई दे के देख लें, जब तक तशख़ीस ना बने कि है क्या, तो थोड़ी सी दवाई लेके देख लें का मुझे कभी समझ नहीं आई कि ये लेके देख लें वैसे ही कि शायद सही हो जाए। तो वैसे ही दवाई लेने से कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होता बल्कि और मसाइल पैदा होते हैं। इस तरह बेचैनी जिसको कहते हैं हम अवज़ारी होना, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना, और तबीयत में जिसको हम कहते हैं कि जल्दबाज़ी आ जाना, और काम में
دل نہ لگنا، ہر وقت ایک ذہن پہ انہونا سا خوف، پریشانی سے شکار رہنا، پھر اس کے بعد اداسی، مایوسی، نا امیدی، موڈ میں ڈسٹربنس، فرسٹریشن ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا شروع کر دینا، نیند کا مسئلہ ہونا، توجہ فوکس نہ ہونا، بعض اوقات انسان جو ہے اس میں گلٹ فیلنگ آ جاتی ہے، پچھتاوا کسی چیز کا آ جاتا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے مسئلہ ہوا لیکن پچھتاوا ہوا کے شروع ہوا، اور وہ پچھتاوا اتنا گندا شروع ہوتا ہے انسان کو کہ اس سے بچنا اس کو اتنا مشکل ہوتا ہے، اتنی گلٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ سم ٹائمز یہ لوگ سوئسائڈ کی طرف، خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، یا اٹیمپٹ کرتے ہیں یا تھریٹن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خود بخود باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اشاروں سے باتیں ایسے ہاتھ ہلا کے کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ کسی سے محو گفتگو ہوں، حالانکہ دوسرے انسان کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اس انسان کو عام طور پہ چیزیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں اور کانوں سے اسے آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، ہلوسینیشنز کہتے ہیں اس کو۔ اس سے اگر تو وہ بندہ شاؤٹ کرتا ہوا ہے، شور کرتا ہوا ایک دم سے اس کو وہ گھبرا جائے اور شاؤٹ کرنا شروع کر دے اور فیئرفل ہو جائے اور مارنا پیٹنا شروع کر دے یا چیزیں اٹھا کے توڑنا شروع کر دے، اس میں بڑی جلدی آسانی ہوتی ہے کہ ذہنی طور پہ کچھ گڑبڑ کر گیا ہے۔ لیکن جو لوگ آہستہ آہستہ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پہلے آہستہ آہستہ اس کا ہلوسینیشن شروع ہوتی ہے، اشارے شروع کرتا ہے، پھر تنہا رہنا شروع کر دیتا ہے، گھنٹوں کھڑا رہتا ہے اور خود بخود ہی چکر لگاتا رہتا ہے گھر کے اندر، اور کھانے پینے میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، اپنی جسمانی اور ذہنی ہائیجین کا خیال نہیں کرتا، فوکس نہیں کر پاتا چیزوں پہ اور کانسنٹریٹ نہیں کر پاتا، اور کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں وہ شروع کر لیتا ہے۔ تو گھر والوں کو، ملنے والوں کو، ساتھ آنے جانے والوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بیہیویئر اور اس کی تھاٹ پروسیس میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، تو وہ ضرور، اگر مریض کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو ان کو چاہیے کہ وہ سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں۔ اس کے علاوہ عام طور پہ عورتوں میں فوبیاز ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنا، خوف کھانا، مثال کے طور پہ یہ چھپکلی ہو گئی، کاکروچ ہو گئے یا اور چیزوں سے، پھر اس میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں، فوبیاز کلاسٹرو ہوتا ہے، اگاروفوبیا ہوتا ہے، اور فوبیاز ہو جاتے ہیں جس میں انسان اس چیزوں سے خوف کھاتا ہے، بعض اوقات اس وجہ سے ان کو پینک اٹیکس شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو کہوں گا obsessions، وہم کی بیماری، ایک بڑا مشہور کہاوت آ جاتی ہے کہ وہم کا علاج جو ہے حکیم لقمان کے پاس نہیں تھا، لیکن آج کل اللہ کا شکر ہے کہ اس کا علاج آ گیا ہے، اور 2 طریقے سے اس کا علاج کیا جائے، میڈیکیشن کے ساتھ اور پھر سائیکو تھراپی کے ساتھ، تو یہ حالت بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بیماریاں ہوتی ہیں جس میں ایک میں مریض بہت زیادہ اوپر چلا جاتا ہے، ہائپر ہو جاتا ہے، وہ ہی تھنکس، اس کو وہ ایسے لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں کوئی خاص طاقت آ گئی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہت سے بڑے بڑے لوگوں سے جوڑتا ہے، باتیں کرتا ہے، اور خدا ترس ہو جاتا ہے، اٹھا کے جو بھی گھر کی چیز ہے باہر بانٹنا شروع کر دی، اور پیسوں کا بیجا خرچ کرنا شروع کر دیا، اور دوسرے فیز میں وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ خود چھپ جاتا ہے بالکل، اور اس میں عام طور پر گلٹ فیلنگ اور سوئسائڈل ٹینڈنسیز آ جاتی ہیں، بعض کا لوگ اس حالت میں آ کے خودکشی کر بھی لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بچوں میں بہت سی بیماریاں ہیں جس میں آرٹزم ہے، آرٹسٹک ہے، ADHD ہے، آرٹزم ایک علیحدہ ہے، ASD ذرا تھوڑا سا فرق کے ساتھ آتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں میں بیہیویئر پرابلمز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ایڈلٹس میں بیہیویئر پرابلمز آ جاتے ہیں بہت سے، اور خاص طور پہ لوگ جو پرسنالٹی پرابلمز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ عام طور پر ویک پرسنالٹیز ہوتی ہیں، سائیکوپیتھ ہوتے ہیں، اور پرسنالٹی ہسٹیرک پرسنالٹیز ہوتی ہے، پرسنالٹیز ڈس آرڈر آ جاتے ہیں جس پہ لوگ عام طور پہ منشیات کی طرف چل نکلتا ہے۔ تو منشیات میں بھی لوگ یہی، آپ پیرنٹس اور گھر والوں کو نوٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا بے وقت ٹائم ضائع کر رہا ہے، سونے میں اس کے ڈفرینس آ گیا ہے، دیر سے سوتا ہے، دیر سے اٹھتا ہے، یہ جاگتا رہتا ہے یا دیر سے گھر آتا ہے، ہائیجین میں فرق پڑنا شروع ہو گیا ہے، پہ اخراجات پیسے زیادہ خرچ شروع کر دیے ہیں، یہ گھروں کی چیزیں اٹھا کے جانے لگا ہے، یا آئی ٹو آئی کانٹیکٹ گھر والوں سے وہ نہیں کر پاتا، بچنا چاہتا ہے وہ۔ تو ان چیزوں کے علامات سے بیہیویئر میں آئیں اور اس کے رویے میں آئیں
تو آپ کو محسوس کرنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم بچے میں آ رہا ہے۔ اس طرح بوڑھوں میں بہت سی بیماریاں آ جاتی ہیں، خاص طور پہ ان میں ایجیٹیٹڈ ڈپریشن اور ڈیمنشیاز، جس کو الزائمرز یا الزیمرز ڈیزیز بھی کہتے ہیں، یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ ان علامات میں کوئی بھی آپ چیزیں نوٹ کریں، اور میں پوری طرح اس میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا پھر کسی پروگرام میں، لیکن کسی قسم میں آپ کو اس کی سوچ میں، جس کو ہم کاگنیٹیو فنکشن کہتے ہیں، دماغ کے مسائل جو ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بیہیویئرز میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں، اگر وہ آپ کو ایسی چیز بچوں میں، بڑوں میں، اپنے جوان بچوں میں کوئی ایسی چیز نظر آنا چاہیے، تو آپ کو نفسیاتی، ذہنی اور منشیات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور بڑوں بوڑھوں میں اگر ایسی چیز بیہیویئر میں آتی ہے تو ان کی ایج کے حساب سے ان کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے بھولنا تو نہیں شروع کر دیا۔ تو یہ موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، اور امید ہے کہ ہم ان چیزوں پہ نظر رکھیں گے، اور آپ کو اگر ان چیزوں پہ نظر رکھیں گے آپ مریض کی جلد علاج کی طرف بھی اور صحت یابی کی طرف بھی جائیں گے۔ خدا حافظ۔